مصر سے، کہتا ہے ایھا الامیر قد ظلم علی ابن الامیر، امیر المومنین آپ کے گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا ہے، میرے اوپر زیادتی کی ہے، میں مدینہ آیا ہوں اس لیے کہ عدل و انصاف میسر آ سکے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مقام بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا۔ وہ قبطی عیسائی کہنے لگا قاہرہ کے باہر گھوڑا دوڑ ہوئی، میں بھی اس میں شامل ہو گیا، میرا گھوڑا ذرا سبک تھا، وہ سب گھوڑوں سے آگے نکل گیا۔ گورنر کے بیٹے نے گوارا نہ کیا کہ ایک غیر مسلم کا گھوڑا ہمارے گھوڑوں سے سبقت لے جائے، اس نے مجھے مارا ہے، میں انصاف کی امید لے کے آیا ہوں۔ میں آپ کے مذہب کو نہیں مانتا لیکن آپ کے کردار کو جانتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹھو، اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تجھے انصاف نہ مل جائے۔ کوئی ٹی وی کیمرہ مین نہیں بلایا، کوئی پریس کے نمائندے نہیں بلائے، انصاف کرنے والا ہوں، تصویر لے لو، کچھ نہیں۔ اپنے آئی جی پی انسپکٹر جنرل پولیس حضرت محمد ابن مسلمہ کو بلایا رضی اللہ عنہ، فرمایا جاؤ، جس قدر تیز رفتاری کے ساتھ جا سکتے ہو جاؤ، فاتح مصر عمرو بن عاص جو گورنر ہے مصر کے، انہیں لے کے آؤ اور ان سے کہو ذرا اپنے لاڈلے فرزند کو بھی ساتھ لانا جس کے چابک آزاد ہو گئے انسانوں کی پشت پہ برستے۔ محمد بن مسلمہ قاہرہ پہنچے اور فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کا حکم سنایا، جتنی جلدی ہو سکتی تھی تیز رفتاری کے ساتھ مدینہ طیبہ آئے۔ امیر المومنین نے فرمایا تینوں کو لے آؤ، تینوں کو، گورنر، اس کا بیٹا اور قبطی عیسائی، تینوں کو کھڑا کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ گورنر صاحب کو کرسی دو، پروٹوکول کا تقاضا ہے۔ جرم کشی ہو رہی تھی، جرم پروری نہیں ہو رہی تھی۔ تینوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا اور عیسائی سے کہا بیان کرو، استغاثہ بیان کرو، تمہیں کیا شکایت ہے۔ اس نے پوری کہانی سنائی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی بات سنی تو ایک جملہ برجستہ فی البدیع، ایک جملہ لوگ اسے شعر کہتے ہیں، میں اسے امپریشن کہتا ہوں، فرمایا متستعبدتم الناس یا عمرو او ابن نابغہ، او میرا پیر بھائی، متستعبدتم الناس، متستعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا۔ بس ذرا مجھے اتنا بتاؤ، یہ جو میں سن رہا ہوں یہ سچ ہے؟ تم نے اللہ کے بندوں کو کب سے اپنا غلام سمجھنا شروع کر دیا؟ حالانکہ ہمارے آقا، ساری کائنات کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ ہر انسان فطرتاً آزاد جنم لیتا ہے، کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہیں ہوتا۔ یہ میرے آقا کی تعلیم ہے۔ قد ولدتهم امہاتهم احرارا، مائیں اپنے بچوں کو غلام جنم نہیں دیتی، ہر ماں اپنے بچے کو آزاد جنم دیتی ہے، وہ جھونپڑے میں جنم لے یا محل میں۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ اور چونکہ معاملہ بیٹے کا تھا، اپنا نہیں، تو سوالیہ نظروں سے حضرت عمرو بن عاص نے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ہاں یہ سچ ہے، اس دور کے بیٹے بھی تو بیٹے تھے نا۔ اس نے اعتراف میں سر جھکا لیا کہ ہاں یہ سچ ہے، تعبیر نہیں کی۔ ہوتا نا کوئی ہم جیسا امام المؤمنین، کچھ نہیں ہوگا جی، یہ تو جھوٹا ہے جی، یہ تو غیر مسلم ہے نا جی، سائن الزام لگا رہا ہے مجھ پر، میں کوئی ایسا ہوں؟ ہم تو ہم پہ صدقے جاؤں، ہم لاجواب ہیں۔ وہ بیٹا تھا عمرو بن عاص کا، سر جھکا دیا، اس نے کہا ہاں یہ سچ ہے، میں نے مارا اسے۔ عمرو بن عاص نے فرمایا لما ضربتہ، کیوں مارا؟ کہنے لگا وہ ریہرسل ہماری تھی، ان کو کوئی حق نہیں پاتا تھا کہ مسلمانوں کی ریہرسل میں یہ حصہ لے، اس نے کیوں پارٹیسپیٹ کیا؟ یہ غیر مسلم ہے، اس کا گھوڑا ہمارے گھوڑوں سے سبقت لے گیا تو مسلمان احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے، میں نے اس لیے اس کو سزا دی۔ امیر المومنین نے فرمایا کیا تم نے اعلان کیا تھا پہلے سے کہ کوئی غیر مسلم اس ریہرسل میں، اس گھوڑا دوڑ میں حصہ نہیں لے سکتا، یا صرف مجاہدین کے لیے ہے؟ اعلان کیا تھا تم نے؟
گورنر کے بیٹے نے کہا اعلان تو نہیں کیا تھا؟ فرمایا تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں بنتا کہ تم اس کو مارو۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا درہ امیر المومنین کو دیتے ہوئے عرض کیا، امیر المومنین میرے درے سے میرے بیٹے کو سزا دیجیے، میرے درے سے میرے بیٹے کو سزا دیجیے۔ یہ کوئی آرٹیفیشل سٹوریز نہیں ہے، یہ میری تاریخ کی وہ صداقتیں ہیں، میرے شاندار ماضی کا وہ پس منظر ہے جس کا حریف بھی انکار نہیں کر سکتا۔ باپ نے اپنا درہ امیر المومنین کو دیتے ہوئے کہا میرے درے سے سزا دیجیے۔ امیر المومنین نے فرمایا آپ کے درے نے سزا دینا تھی تو وہیں مصر میں دے لیتا، اب درہ میرا ہوگا آپ کا نہیں، درہ میرا ہوگا، ہاتھ اس قبطی عیسائی کا ہوگا اور پشت تیرے لاڈنے کی ہوگی۔ اپنا درہ اس عیسائی کو دیتے ہوئے کہا اضربہ کما ضربک واخذلہ کما خذلک، مارو اسے جیسے اس نے تجھے مارا، ذلیل کرو اسے جیسے اس نے تجھے ذلیل کیا۔ عیسائی نے امیر المومنین کا درہ لے کر کہنے لگا جب اس نے مجھے درہ مارا تھا تو میری پشت سے کرتا بھی ہٹا لیا تھا۔ عمرو بن عاص نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی پشت سے کرتا ہٹایا اور عیسائی نے جتنے درے کھائے تھے اتنے درے مارے۔ جب درے مار چکا تو درہ زمین پہ رکھ کے چیخا، کہنے لگا سچ کہا تھا جس نے بھی کہا تھا کہ محمد کے غلام انصاف پرور ہوتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ امیر المومنین بننے کا ایک معیار ہے بابو، ہر شے خریدی نہیں جاتی۔ آپ کا خیال ہے ہر شے مارکیٹ کی جنس ہے؟